السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال ہے کہ ملیحہ چودھری ہیں اسلام آباد سے. وہ کہتی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ جب تک پارلیمنٹ سے استعفے نہیں دے دیے جاتے تب تک لانگ مارچ مؤثر نہیں ہوگا. مولانا کے اعلان کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر پائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں پارلیمان سے استعفیٰ دیں گی یا مولانا کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہاتھ ہو جائے گا؟ ملیحہ بیٹا، سچی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہاتھ ہوتا ہے یا پاؤں ہوتے ہیں. مجھے اس بات سے رتی برابر دلچسپی نہیں ہے، اور میرا آپ کے لیے مخلصانہ مشورہ ہے کہ اس طرح کی فروعات اور خرافات پہ اپنی انرجی ضائع نہ کیا کرو. مجھے اگر دلچسپی ہے تو اس بات سے ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوتا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں کس بات کا امکان ہے کہ یہی کچھ ہوتا رہے گا یا بہتری کی کوئی صورت آئے گی. ایک کلیریکل سا کلرکوں والا جواب ہے کہ ان کے تو سٹیکس ہیں کوئی نہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بہرحال سٹیکس ہیں. نون لیگ بھی کسی حد تک جا سکتی ہے چونکہ اس پہ وحشت 100% وحشت طاری ہے نون لیگ کی لیڈرشپ میں. لیکن پیپلز پارٹی ایک میچور پولیٹیکل پارٹی ہے. یہ تو ایک کلیریکل سا جواب ہے. مجھے نہیں لگتا کہ استعفوں تک نوبت جائے گی. باقی جو سوچنے والی بات یہ ہے، اس پہ بہت غور کرنا آپ، کہ جوہر کی دریافت، ڈی این اے کی جینیات، کمپیوٹر کی لسانیات اور جینیاتی انجینئرنگ کی اس دنیا میں یہ کون کم بخت ہیں جنہوں نے پوری قوم کو لانگ مارچوں اور دھرنوں میں انگیج کیا ہوا ہے. میں نے آج ہی ایک کالم لکھا ہے کہ زیادہ نہیں، 100 سال کے بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے. وہ جو ہمارے سو کالڈ جو حریف ہیں، ہمارا ان کا مقابلہ کیا ہے، لیکن چلو وہ ٹریلینز آف ڈالرز سائنس اور ٹیکنالوجی پہ خرچ کر رہے ہیں. مریخ کی دہلیز پہ وہ دستک دے رہے ہیں. اس ملک کا جو حال ہے، 73 سال بعد چھوٹے سر لمبی زبانیں، جینیاتی انجینئرنگ جسے کہتے ہیں، انٹیلیجنٹ ڈیزائن جو ہے وہ فطری چناؤ پر انسان کو غلبہ دے چکی ہے. بندہ خود قدرتی ساخت کو اپنی ضروریات اور ترجیحات کے اعتبار سے بدلنے کی اہلیت حاصل کر چکا ہے. یعنی ایک طرف علم و ہنر، تحقیق اور تخلیق کے سمندر، دوسری طرف یعنی ہماری طرف یہ جہالت کی طاقت کے سرچشمے. ایک طرف گمشدہ جہالت کی طاقت کے سرچشمے، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، دوسری طرف ڈوم بھانڈ مراسی اور موقع پرست مہم جو. ایک طرف قرۂ ارض سے باہر کی فتوحات، مریخ تک، باقی سیاروں تک، دوسری طرف کوڑے کے خوشبودار ڈھیر.
جو لاہور کی شناخت بنتے جا رہے ہیں. تو یہ سروائیول کی جنگ ہے. میرے اس کالم کا عنوان تھا کہ 100 سال بعد ہم جو آج ہیں 2 وقت کی روٹی، کروڑوں بچہ اسکول سے باہر، اور وہ میں نے جیسا عرض کیا سائنس اور ٹیکنالوجی کے سمندر. 100 سال بعد ہم کہاں ہوں گے؟ پاکستان بننے کے بعد آج تک تقریباً 73 سال میں ہم کہاں ہیں؟ ایسے ہی 73 سال اور تب باقی دنیا کہاں ہوگی؟ میں نے کالم کا اختتام ایک جملے پہ کیا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کہاں یہ دنیا، کہاں وہ دنیا، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں گزرے زمانے گزر چکے ہوں گے. شکر الحمدللہ. میرا ایج گروپ عمر کے اس حصے میں ہے جہاں ریزگاری باقی رہ گئی ہے، اور میں اس بات پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ 100 سال کے بعد اگر ہم ہوئے تو کہاں ہوں گے. اس ذلت سے رب العزت نے ہمیں کم از کم میری جنریشن کو ضرور بچا لیا ہے. اس لیے آپ ایسی باتوں پہ نا پلیز اپنی قیمتی انرجی ضائع نہ کیا کرو. ڈاکٹر شہباز گل کے چہرے پہ سیاہی پھینکنے نے انڈا مارنے کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ لاہور ہائی کورٹ میں پیشی پر تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی مخالفین ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کرنے کے لیے آخری حد تک کیوں جاتے ہیں؟ پہلی بات تو آپ دھیان میں رکھیں کہ پوری نون لیگ میں شاید ہی کوئی ایک آدمی شہباز کی کوالیفیکیشن کا ہو. از اے پی ایچ ڈی. دوسری بات آپ نے کہا کہ سیاسی مخالفین، یہ سیاستدان ہیں ہی نہیں. میں کب سے لکھ رہا ہوں، انگلیاں گھس گئی میری. یہ سیاستدان ہیں ہی نہیں. ان کا رویہ، لیڈر دیکھیں. میں ایک بات آپ کو عرض کروں، اور بڑے سالوں سے میں نے کئی بار یہ لکھا ہے، لیڈر از اے ٹیچر. بیسیکلی کائنات کے سب سے بڑے لیڈر کون؟ ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے لیڈر اور سب سے بڑے ٹیچر. اصل میں سب سے بڑے ٹیچر ہونے کی وجہ سے ہی وہ سب سے بڑے لیڈر، جنہوں نے ایک اللہ کا شعور دیا اور باقی خداؤں سے انسان کی جان چھڑا دی. جنہوں نے آپ لیول دیکھیں اس میسج کا. اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں اپنے گھر میں بھی جاؤ، دستک دے کے جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے لیے ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں جس کے ایک عضو کو چوٹ لگے گی تو پورا جسم تکلیف محسوس کرے. یعنی گھر میں داخل ہونے کے آداب سے لے کے پھر فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، اور تھوڑی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو. یہ لیول. ہم وہ بد نصیب ملک ہیں جس کے اشتہاروں میں یہ چلتا ہے دبا کر کھاؤ. سو یہ ان کے لیے لیڈر کا، میں گناہ تو نہیں کہہ سکتا، ان کے لیے لیڈر کا لفظ استعمال کرنا، یا ان کے لیے یہ تو پولیٹیکل کارکن اور ہے بھی نہیں. اب لیڈر اور ورکر کا ریلیشن شپ نہیں ہے، ایک دیوتا اور پجاری کا ریلیشن شپ ہے. اپنے اپنے دیوتا ہیں اور دیوتاؤں کے اپنے اپنے پجاری ہیں جو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے سے بھی موقع ملے تو گریز نہ کریں. جو کچھ ہوا، میں چونکہ قانون کا طالب علم نہیں ہوں، میں قانون سے واقف نہیں ہوں، میں نے لاء نہیں پڑھا یا کیا، مجھے تو یہ توہین عدالت لگتی ہے. پرسنلی مجھے عدالت
طلب کرتی ہے، میں وہاں پیش ہونے کے لیے جا رہا ہوں. جو اس کو انٹرپٹ کر رہا ہے، جو اس میں رخنا ڈال رہا ہے، جو اس میں بدماشی کر رہا ہے، غنڈہ گردی کر رہا ہے، وہ مجھے عدالت میں پیش ہونے سے روک رہا ہے. تو یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ میں اس پہ کوئی ٹیکنیکل بات تو نہیں کر سکتا. سو نفرت کہاں؟ دیکھو، اگر تم مقابلہ خدمت ہو صحیح معنوں میں، تو آپ جیت رہے ہو تو میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے راشد علی صاحب، میں کہوں گا ٹھیک ہے بھائی راشد صاحب جیت گئے تو اچھی بات ہے، میں ذرا ریلیکس کر لیتا ہوں، یہ خدمت کر لیں. یہ لوٹ مار کا کام ہے، یہ ڈکیتی ہے، یہ ڈکیتوں کے سرغنے ہیں اور ڈاکوں کی سیریز ہے. 73 سال میں اگر یہ ملک یہاں پہنچا ہے جہاں آج ہم اسے دیکھ رہے ہیں، تو یہ ڈاکہ زنی کے طویل سلسلوں کا نتیجہ ہے. یہ سیاہی پھینکی گئی ہے، یہ بنیادی طور پہ انہوں نے مزید کالا کیا ہے سیاست کے چہرے کو. سمبل بن گیا اس ملک میں سیاستدان نفرت کا. اس سے زیادہ کیا ہے؟ بہرحال، اور یہ لوگ اس کے علاوہ کچھ کرنے کے قابل ہیں بھی نہیں. خالق محمود ہیں تاج پورہ لاہور سے، اور انہوں نے لکھا بھی ہے، اچھی بات ہے، نون لیگ سپورٹر، یہ آگے انہوں نے بریکٹس میں لکھا، یا جو میرے تک پہنچا ہے، کیونکہ آفس میں آتے ہیں سوال اور پھر آفس مجھے کمپوز کر کے وہ بھجوا دیتے ہیں. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جی میں کچھ روز سے دیکھ رہا ہوں کہ چودھری نثار سیاست میں متحرک ہو گئے ہیں، انہوں نے لیگی رہنماؤں سے رابطے بھی کیے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ چودھری نثار کا سیاسی مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ کیا وہ کوئی نیا نظام ڈال رہے ہیں؟ اگر وہ نون لیگ کے لیے متحرک ہو رہے ہیں تو کیا نواز شریف انہیں دوبارہ قبول کریں گے؟ خالق محمود صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کبھی چودھری نثار کو ملا نہیں، دیکھا نہیں، میرا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، لیکن فاصلے سے جو ایک تاثر بنتا ہے، میں انہیں ان گنے چنے چند سیاستدانوں میں شمار کرتا ہوں جو باصول ہیں، باوقار ہیں، دیانتدار ہیں. انہوں نے بالکل جینون ریزنز کی بنیاد پہ نون لیگ چھوڑی تھی، اور اب اگر وہ دوبارہ کریں گے تو یہ ان کے شایان شان نہیں ہوگا. محاورہ سنا ہوگا آپ نے، تھوک کے چاٹنے والی بات ہے، وہ نہیں ہوگا. میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا کریں گے. باقی مستقبل سیاسی ہو، سماجی ہو، مالیاتی ہو، اس کا تعلق پرفارمنس سے ہوتا ہے. اگر آپ رائٹ ڈائریکشن میں درست رفتار کے ساتھ جا رہے ہیں تو یو ول الٹیمیٹلی اچیو یور ٹارگیٹ، اور گول شول تک آپ پہنچ جائیں گے. مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے ان کا جو آپ نے کہا متحرک ہو گئے ہیں تو وہ کس قسم کا تحرک ہے ان کا، اور ان کے ذہن میں کیا ہے، تو ہاؤ ڈو آئی نو. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں گی، جو آپ نے کہا ہے کہ اب وہ نیا نظام لا رہے ہیں، نیا نظام لانے کی اس ملک میں کسی سیاستدان میں جرت نہیں ہے. یہ اسٹیٹس کو سے آگے نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سوچ سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں. اس ملک میں اگر کوئی نیا نظام آئے گا تو وہ کوئی اور لائے گا. یہ نیا نظام بہت بڑا چیلنج ہے. سیاستدان نئی حکومتوں کو بنا سکتا ہے، نیا نظام جو ہے نا، ان تلوں میں وہ تیل ہی نہیں ہے. یہ ہے جی عباس، انہوں نے پورا نام نہیں لکھا. عباس اوریجنلی گجرات سے ہیں، ایمسٹرڈم ہوتے ہیں آج کل. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اپوزیشن کو چیئرمین سینٹ اور اعتماد کے ووٹ میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا،
اب بھی وہ لانگ مارچ اور ریلیوں وغیرہ میں انٹرسٹڈ کیوں ہیں؟ اور کیا عوام اپوزیشن کا ساتھ دے گی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب اپوزیشن کو آرام سے بیٹھ جانا چاہیے اور اگلے انتخابات کا انتظار کرنا چاہیے؟ عباس صاحب، پہلی بات تو یہ ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو کریکٹ کروں. آپ نے پوچھا ہے کہ عوام اپوزیشن کا ساتھ دے گی. ان چپڑ کناتیوں کو اللہ کو تمیز اور عقل سکھائے، جنہیں ہم سیاستدان کہتے ہیں. انہوں نے اس کو اتنا غلط علام کر دیا ہے، انہوں نے عوام کا جینڈر ہی تبدیل کر دیا ہے. عوام اپوزیشن کا ساتھ دے گی نہیں، دیں گے، مذکر ہیں. عوام جمع ہے عام آدمی کی. کبھی آپ نے زندگی میں سنا میرے بھائی کہ کسی نے کہا ہو کہ عام آدمی جا رہی ہے؟ آپ بتائیں مجھے، یہ عام آدمی آ رہی ہے، عام آدمی یہ کہہ رہی ہے؟ نہیں. اچھا، یعنی جب آپ ایک عام آدمی کی بات کرتے ہیں تو عام آدمی یہ کہہ رہا ہے، عام آدمی یہ محسوس کر رہا ہے. لیکن جب وہ جمع ہو جاتے ہیں تو ان کی جنس بدل کے وہ مونس ہو جاتی ہے. یہ درست نہیں ہے. عام آدمی اپوزیشن کا ساتھ دے گا تو یہ جہالت پھیلائی سیاستدانوں نے. وہ یہ اس طرح کے چند لفظ بہت سارے سیاستدان الٹے سیدھے اپنی جہالت کی وجہ سے بولتے ہیں، وہ پھر عام ہوتے چلے جاتے ہیں. خیر، عام آدمی کو تو اپنی ہوش نہیں ہے، اور جس عام آدمی کو تھوڑی سی بھی عقل ہوگی، تھوڑا سا بھی شعور ہوگا، وہ یہ جانتا ہوگا کہ یہ سارے وارداتیے وہ ہیں جو کئی باریاں لے چکے ہیں. جس سے تھوڑا سا بھی شعور ہوگا. ہاں، ایک طبقہ ہے جو بینیفیشری ہے، اور وہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں آپ. وہ جو فائدے اٹھاتے ہیں، کام نکلواتے ہیں، یا بچولے بن کے ڈیلیں کراتے ہیں، یا ناجائز قبضے کرتے ہیں، 1001 وہ ٹھیکے ویکے لیتے ہیں. یہ نون لیگ میں سب سے زیادہ، اس سے کم پیپلز پارٹی. پی ٹی آئی کا بھی کاروبار شروع ہے. میں ایک آدھ دن میں انکشاف کروں گا کہ جس میں علاقے میں رہتا ہوں، یہاں کے پی ٹی آئی کے ہی ایک ٹکٹ ہولڈر نے پی ٹی آئی کے ہی ایک ورکر کی زمین پہ قبضہ کر رکھا ہے. تو ہی از ٹرائنگ ٹو گیٹ اوے ود اٹ کہ بھائی میں تو چونکہ عمران کا ٹائیگر ہوں اور یہ ہوں اور وہ. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کسی خلوص، کسی محبت، وہ پرسنٹیج ہے بہت کم. شاید 1000، 2، 4، 5 ہزار آدمی میں سے کوئی ایک آدھ عاشق مزاج ہوتا ہوگا. ادروائز بنیادی طور پہ جو آل آؤٹ جاتے ہیں یہ دہاڑی دار ہوتے ہیں. دہاڑی دار سے میری مراد یہ ہے جنہوں نے اپنے تھوبڑے دکھانے ہوتے ہیں، شکلیں دکھانی ہوتی ہیں، اور کل پھر وہ انہوں نے بیچنا ہوتا ہے اس پولیٹیکل پارٹی کے بعد. چھوٹے موٹے مفادات، جس کا جتنا سائز ہے، جس کی جتنی حیثیت ہے، یا جس نے جتنے جوتے کھائے ہیں، اور جو جتنا بڑا وارداتیہ ہے، وہ اس حساب سے پھر اس کو کیش کرتا ہے اپنی ان حرکتوں کو. سو نارمل جو عوام ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں، یا جو جنرلی نیوٹرل ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، نون لیگ اچھا کرے اس کی تعریف کرو، پیپلز پارٹی اچھا کرتی اس کی تعریف کرو، پی ٹی آئی کرتی اس کی، اگر کوئی ٹھیک نہیں کرتا تو اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق بدنیتی کے بغیر تنقید کرو آپ. سو خاموش اکثریت انہی لوگوں کی ہے. ادروائز آپ دیکھ لو ٹوٹل ووٹ کتنا ہے ملک میں اور کتنا ووٹ کاسٹ ہوتا ہے، تو باقی کون ہے؟ باقی وہ ہیں جو ان پہ لعنت میں نہیں بھیجتے. سو عوام نے اپوزیشن کا کیا ساتھ دینا ہے؟ اور اپوزیشن کیا ہے؟ یہ کئی بار کی سابقہ حکومت ہے بھائی، اپوزیشن نہیں ہے. سو اور بہتر بھی یہی ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو پورا موقع دیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے تاکہ کل یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے تو 5ویں سال میں کو بڑی توپ چلانی تھی. نہیں، 5 سال طے ہوئے نا، تو پورے 5 سال
مکمل کرنے دیں، اس کے بعد رائٹ آف کر دیں۔ یہ پھر عوام کو جتنے بھی جوتے پڑے کام ہیں موقع دیا ہے، یہ نہیں پھر کوئی اگلی بار 3 بار، اگر یہ کہتے ہیں کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، یہاں پتہ نہیں کتنی بار ڈسے جا چکے ہیں۔ سو اگر ہمیں ڈسوانے کا شوق ہی ہمارے اندر ختم نہیں ہو رہا تو پھر کوئی ناگ دیوتا کتنی بار ڈس لیں آپ کو، اس سے ناگن ڈس لیں آپ کو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟